بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نصرت الاسلام پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں فاضل جامعہ نصرت الاسلام محترم جناب علامہ علی رضا صاحب۔ آج کل وہ یو کے اندر یونیورسٹی آف براڈ فورڈ کے اندر زیر تعلیم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں علی بھائی، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل جانا۔ مدرسے کے اور بھی طلباء فاضلین ہیں، لیکن آپ نے مجھے چنا، مجھے بلایا، مجھے اس قابل سمجھا۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا۔ علی بھائی، آپ ایک لمبے عرصے تک جامعہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے، علماء کو، دینی طلباء کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد آپ یونیورسٹی کے اندر بھی زیر تعلیم رہے۔ دونوں کے اندر، دینی لوگوں کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر آپ نے کیا فرق پایا؟ جو میرے کولیگ مدرسے کے ہیں، جو مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم میں، اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسپیشلی جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں جدھر کو ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن اور اس تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ فلی اپوزٹ ہے۔ ادھر ہم تعلیم بھی لیتے ہیں، ساتھ تربیت بھی لیتے ہیں۔ ادھر ہمیں فیملی سسٹم پڑھایا جاتا ہے مدرسے کی تعلیم میں، لیکن جب ہم یونیورسٹی کی تعلیم میں جاتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ بہت تلخ حقیقت ہے، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، پاکستان کی یونیورسٹیز، الا ماشاء اللہ چند ایسی یونیورسٹیز ہیں جو فیملی سسٹم بھی پڑھاتی ہیں، تربیت بھی سکھاتی ہیں، لیکن 90% یونیورسٹیز، جیسے میں بھی ایک کو ایجوکیشن والی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں 2 سال، گجرات یونیورسٹی میں، ادھر ڈگری تو مجھے مل گئی، لیکن جو حاصل میں نے 8 سالہ تعلیم میں، مدرسے کی تعلیم میں حاصل کیا، وہ مجھے ادھر نہیں ملا۔ ادھر اساتذہ والدین کی طرح شفقت سے پیش آتے رہے، اساتذہ ہمیں تربیت بھی سکھاتے رہے، ادھر صرف اپنا فرض نبھا رہے تھے، ہمیں لیکچر دے کے چلے جاتے تھے، اور لڑکیاں لڑکے، مطلب ہمیں دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ فلی لبرلزم سکھا رہے ہیں، ویسٹرن کنٹری سے ادھر سے ہدایات لیتے ہیں، اور انہی ہدایات کو ادھر وہ فالو کروا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو خراب کروا رہے ہیں۔ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جب یونیورسٹی میں بچیاں آتی ہیں، بڑے پراپر طریقے سے، بڑے پراپر لباس میں آتی ہیں، برقع پہن کے آتی ہیں، والدین کو یا گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم لینے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یونیورسٹی کی حد کے اندر آتے ہیں، بسیز سے اترتی ہیں تو برقعے اتر جاتے ہیں، ٹائٹ لباس پہننے ہوتے ہیں۔ ایون کہ میں نے ادھر یورپ میں اتنے گندے لباس نہیں دیکھے جو ہماری یونیورسٹیز میں ادھر پہنتی ہیں عورتیں یا لڑکیاں۔ اتنا لبرلزم پھیل رہی ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ خاص کر جو مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹی میں بچہ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ 2 سال میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہا ہوں ادھر۔ ڈگری تو لے لی تھی، لیکن جو 8 سال میں ادھر حاصل کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے بچائے رکھا ادھر، کہ لبرلزم کی طرف نہیں گیا، یا عقیدہ خراب نہیں کیا، یا مذہب خراب نہیں کیا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ اچھا علی بھائی، وہاں پہ باقاعدہ جو نصاب کے اندر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، یا صرف اساتذہ جو ہیں وہ ایسی تربیت کرتے ہیں وہاں؟ نصاب کے اندر تو نہیں، نصاب تو وہ ہمیں جو اسپیسیفک ہے، چاہے وہ جو بھی ڈگری پڑھاتے ہیں، آئی ٹی کی ہو گئی، یا ماس کمیونیکیشن کی ہو گئی، یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہو گئی، یا کوئی بھی سائنسی علوم ہے، وہ صرف لمیٹڈ لیکچر ہوتا ہے۔ وہ لیکچر دینے کے بعد پھر پریکٹیکلی جو ویسٹرن کنٹری سے وہ سیکھ رہے ہیں یا جو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پریکٹیکل کرتے ہیں۔ ہمیں پوچھتے تھے، ٹیچر ہمیں پوچھتے تھے یونیورسٹی میں کہ آپ کا گروپ کون سا ہے۔ ہم جب کہتے تھے کہ ہمارا گروپ 4 لوگوں کا ہے، چاروں جینٹس ہیں، میل ہیں، لڑکے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہوتے تھے کہ آپ لوگ نہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہو، نہ آپ لوگوں کی جھجک دور ہوگی جب تک آپ کے گروپ میں لڑکیاں نہیں آئیں گی۔ 2-3 لڑکیاں بھی آپ کے گروپ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جھجک دور ہو، آپ کو پتہ ہو، آپ کل کو معاشرے میں ترقی کر سکیں۔ اس طرح وہ سکھا رہے ہیں، اس طرح وہ بڑے نرم انداز سے وہ ویسٹرن کنٹریز کا جو علم ہے وہ ہمارے دماغوں میں انجیکٹ کر رہے ہیں۔
علی بھائی آپ 25 سال کا عرصہ تقریباً پاکستان میں رہے، اس کے بعد آپ یو کے اندر سیٹ ہیں، تو پاکستان کے معاشرے میں پاکستان کا مسلمان، یہاں پر ایک اسلامی معاشرہ ہے، مساجد موجود ہیں عبادات کے لیے، کھانے کے لیے حلال رزق موجود ہے، باقی بھی رسم و رواج جو ہیں مسلمانوں والے ہیں. ایک طرف اگر ہم پاکستان کا مسلمان رکھیں اور دوسری طرف یورپ کا مسلمان رکھیں تو آپ ان دونوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے، مجھے پسند آیا. جو پاکستان کا مسلمان ہے وہ ادھر کے مسلمان سے انفارچونیٹلی میں اچھا تو نہیں کہوں گا، کیونکہ ادھر کا مسلمان ادھر کے مسلمان سے زیادہ پریکٹیکل ہے. جب ہم کفار کو دیکھتے ہیں، جب ہم مشرکوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. رہی بات مساجد کی، تو جس کنٹری میں میں ہوں، جس شہر میں میں ہوں، براڈ فورڈ ہے، اس کو منی پاکستان بولا جاتا ہے. اچھا، اس میں مساجد بھی ہونے کی وجہ سے مساجد بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، اور مسلمانوں کی اسپیشلی جو پاکستانی مسلمان ہیں، کشمیری مسلمان، میرپور سے، کوٹلی سے یا اٹک سے، جیلم سے، پنڈی سے بہت زیادہ مسلمان ہیں. اباؤٹ 40% جو ہے نا وہ مسلمان ہیں. ان میں بھی جو پاکستانی مسلمان ہیں، اس لیے اس کو منی پاکستان بولا جاتا ہے. ہر چوتھی گلی میں ہمیں مسجد مل جاتی ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ 5-6 منٹ کی ڈسٹینس پہ میرے گھر کے قریب ہی ہے مسجد. جماعت کو بندہ لے سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے آسانی سے، مدرسے ہیں، بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے. ادھر میں 25 سال گزارے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی ہے تو چلو بدقسمتی، لیکن ایک دفعہ بھی میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکا. لیکن ادھر جا کے جب کفار کو دیکھتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا یا مسلمان گھر میں پیدا کیا. کیونکہ ان کے جب کلچر کو دیکھتے ہیں، ان کے کھانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی روایات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر دل سے نکلتا ہے، ہماری روح سے شکر نکلتا ہے. پھر میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ الحمدللہ میں نے 3 دفعہ مکمل کیا ادھر جا کے. پھر اس پہ عمل کرنے کو دل کیا. قرآن پاک پھر بندے کی روح میں اثر کرتا ہے، سرایت کرتا ہے قرآن پاک. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا جو آج کے مسلمانوں کی پستی ہے، اسپیشلی جو ہمارے معاشروں میں جو پستی شروع ہوئی ہے، جب پریکٹیکلی نہیں کریں گے، کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کے خوار ہونے شروع ہوئے. جیسے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک سے ہٹ گئے. پڑھتے تو ہم ہیں نیکیاں لینے کے لیے، لیکن پریکٹیکل کرنے کے لیے نہیں ہم پڑھتے. تو اس لیے میں انفارچونیٹلی یہی کہوں گا کہ ادھر کے معاشرے کی نسبت ادھر کے معاشرے کا مسلمان زیادہ پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل ہو تو تبھی مسلمان مانا جاتا ہے. ادھر ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں یورپ کے اندر لوگ ڈسپلنڈ ہیں اور یہاں ہمارے ہاں جو ہے فردن تو ڈسپلن لوگ ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہم ڈسپلن نہیں ہیں؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو آپ نے نوٹ کی ہوں؟ میرا جو چھوٹا سا ذہن ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ رول آف لا کوئی نہیں اس ملک میں. رول آف لا کوئی نہیں. میں 3 سال سروسز کرتا رہا ہوں، ادھر سروس میں رہا ہوں، گورنمنٹ سروس میں، اور شعبہ بھی پیغمبری شعبہ تھا، بچوں کو تعلیم دے رہا تھا. ایک دفعہ گاؤں میں مسئلہ ہو گیا تو مجھے جانا پڑا پولیس اسٹیشن میں، اپنے متعلقہ جو گاؤں کے قریب تھا. تو صرف انکوائری کے لیے میں گیا تھا، نہ ہی میں مجرم تھا نہ ہی میں ملزم تھا. تو انہوں نے مجھے بھی لاک اپ میں بند کر دیا اور رات ادھر ہی رکھا. صبح پھر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد پھر مجھے گھر آنے کی اجازت ملی. رمضان کا مہینہ تھا. وہ ٹریجڈی میرے ذہن میں ایسی فکس ہوئی کہ میں جب بھی اب دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا، تب تک یہ معاشرہ ڈسپلن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک اس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک اس ملک میں عدل نہیں ہوگا، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی شخصیت، ان پہ عمل کرنے والا، ان کے جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنے والا کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا بہادر، کوئی بندہ جب تک اس ملک میں نہیں آئے گا تب تک یہ ملک اور اس کی عوام بھیڑوں کی طرح بیچارے دھکے ہی کھائیں گے. اچھا علی بھائی، جیسے پاکستان کے اندر میڈیا جو ہے یہ آزاد ہے، جو چاہتا ہے نشر کر دیتا ہے، چاہے کوئی سینسٹیو معاملہ ہو، ریلیجیس میٹر ہو یا کسی کا نجی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو میڈیا کے اوپر نشر کر دیا جاتا ہے. کیا یورپ کے اندر بھی میڈیا کو اتنی ہی آزادی ہے؟ پاکستان میں تو میڈیا کی آزادی صرف
ایسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ گند کو پھیلانے کے لیے تو یہ آزاد ہیں، نیگیٹو چیزیں پھیلانے کے لیے یہ آزاد ہیں، برے عناصر بری چیزیں پھیلانے کے لیے، ویسٹرن کنٹریز میں اپنا امیج خراب کرنے کے لیے، یا باقی دنیا کے مسلمانوں کی نظر میں اپنا امیج خراب کرنے کے لیے، نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے یہ آزاد ہیں، لیکن مثبت چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. لیکن جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، وہ لوگ، وہ ادارے، وہ جتنی بھی فورسز ہیں، وہ اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں. جب آپ ان کے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی کم دکھاتے ہیں. ہاں کچھ تلخ چیزیں آ جاتی ہیں ان معاشروں میں بھی، انسان ہونے کے ناطے حادثات ہوتے ہیں، ٹریجڈیز ہوتی ہیں، وہ ان کو دکھانی پڑتی ہیں. لیکن ہمارے ملک میں تو ٹریجڈی خود بنائی جاتی ہیں صرف عوام کو ہر وقت پریشان رکھنے کے لیے. ادھر کا میڈیا آزاد ہے لیکن وہ کچھ لیمٹ کے اندر آزاد ہے، وہ پازیٹیوٹی زیادہ دکھاتا ہے، نیگیٹیوٹی کم دکھاتا ہے. علی بھائی آپ نے اسپین کا بھی ایک دورہ کیا، وہاں پہ آپ جب گئے تو ظاہر ہے ہماری ہسٹری وہاں پہ موجود ہے، مسلمانوں نے وہاں پر بہت سارے ترقیاتی کام کیے. ایک وقت تھا کہ وہاں پر مسلمان علمی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی بڑے مستحکم تھے. تو جب آپ نے وہاں پر مسلمانوں کی باقیات دیکھی تو آپ کے کیا جذبات تھے اس وقت؟ اسپین جانے سے پہلے مجھے تجسس تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں نے 800 سال کم و بیش 800 سال تقریباً حکومت کی، تو کیا ایسا مسئلہ ہوا، کون سی ایسی ریزن تھی کہ اب ادھر مسلمان ہے ہی نہیں، صرف وہ ہیں جو امیگرینٹس ہیں، جو دوسرے ملکوں سے ادھر شفٹ ہوئے ہیں، جو کام کے سلسلے میں، جو ورک پرمٹس پہ، جو اسٹڈی میں گئے ہیں. ورنہ ادھر 800 سال حکومت کرنے کے بعد اس ملک کی اپنی عوام سارے مسلمان ہو جانے چاہیے تھے. تو جب یہ چیزیں ذہن میں تجسس پیدا کر رہی تھی تو تب میرا دل کیا کہ میں جاؤں، دیکھوں، مسلمانوں کی ہسٹری اپنی نظر سے اپنے دماغ میں نقش کروں. تو علامہ اقبال کی وہ نظم جامع مسجد قرطبہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہوا تھا، تو میں نے ویزا لگوایا. میرے دوست باقی جاتے رہے تھے لیکن وہ بارسلونا جاتے تھے یا میڈرڈ جاتے تھے، لیکن مجھے تجسس تھا کہ میں ہسٹری دیکھوں، مسلمانوں کی جامع مسجد دیکھوں. تو میں قرطبہ گیا، لیکن اب وہ اس کو کرڈوبا بولتے ہیں، جو اپنی لینگویج میں بولتے ہیں اسپینش لوگ. اپنے اسپینش لوگ جب اسپینش میں بولتے ہیں تو اس کو کرڈوبا بولتے ہیں. تو قرطبہ جب میں گیا، جامع مسجد کو دیکھا، ماشاءاللہ بہت ہی بڑی مسجد تھی، دل خوش ہوا تھا مسجد کو دیکھ کے. لیکن جب اندر جا کے اس کی حالت کو دیکھا کہ اندر وہ چرچ بنایا ہوا ہے انہوں نے، مسجد تو نام کی رہ گئی ہوئی تھی، وہ اپنی تعلیمات دے رہے تھے کرسچنز. ہمیں اجازت تو تھی ایز اے ٹورسٹ کہ ہم مسجد کی زیارت کر سکیں، لیکن نہ تو وہ عبادت کی وہ ہمیں آزادی تھی جیسے مسجد میں جانے کے لیے مسلمانوں کو کھلی آزادی ہوتی ہے، نہ تو اس طرح کی ہمیں کوئی آزادی تھی. لیکن میں نے ادھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مقدسات پڑے ہوئے تھے زیارت کے لیے، قرآنی آیات بھی پڑھی ہوئی تھیں، لکھی ہوئی تھیں، گنبد بھی تھا، محراب بھی تھا. وہ تو دیکھ کے خوشی ہوئی، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب ادھر اسی مسجد میں جدھر کبھی مسلمان سجدہ گاہ سمجھتے تھے، مسجود ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے ہر وقت، لیکن اب ادھر مشرکوں نے اپنا اڈا بنایا ہوا. اچھا علی بھائی، آپ جامعہ سے پڑھ کے باہر کی دنیا کے ساتھ ریلیٹ ہیں، تو آپ جامعہ کے طلباء کو یا فاضلین کو کیا مشورہ دیں گے کہ جدید تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے انہیں کہ نہیں؟ جدید تعلیم سے وابستہ ہونے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اس میں لیمٹ ہونی چاہیے کہ جدید تعلیم بھی ایسی ہو جو آپ کے روزگار کے لیے تو معاون بنے، لیکن جدید تعلیم میں اتنا گہرے نہ ڈوب جاؤ کہ آپ دین کو چھوڑ دو، آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، آپ اس حد تک اس میں مگن ہو جاؤ کہ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو. میں نے یورپ میں کچھ ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو اپنے گھر کی طرف دیکھتے بھی نہیں، مطلب اب پیچھے پاکستان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کا نام کیوں لیں، ایون کہ ان کے بے شک فیملیاں ادھر ہوں، وہ ادھر اتنے مگن ہو گئے ہوئے ہیں. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ادھر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے. تو جب دنیا کی رنگینیوں میں بندہ گم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے، نہ بندہ اپنے والدین کو یاد رکھتا ہے، نہ بندہ اپنے معاشرے کو یاد رکھتا ہے، نہ بندہ اپنے ملک کو یاد رکھتا ہے. علی بھائی، پاکستان
رہنے کے لیے اچھی جگہ ہے یا یورپ؟ مختصر سا سوال، کس کو ریفر کریں گے آپ، ماحول کو دیکھ کے، ڈسپلن کو دیکھ کے؟ انفارچونیٹلی یورپ رہنے کے لیے جنت سمجھا جاتا ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے میری فیملی بھی ادھر ہی ہے۔ جب ادھر مجھے میری اپنی زندگی، میرے بچوں کی زندگی، میرے والدین کی زندگی سیکیور نہیں ملے گی تو میں ادھر کیوں رہوں گا؟ ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ آج ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ 99% امیگرینٹ سارے واپس آ جائیں گے۔ جو 1% رہے گا وہ صرف اس لیے رہے گا کہ ان کے مدفون ہیں، جو ادھر دفن ہیں، ان کے لیے، ورنہ 99% جتنے بھی امیگرینٹس ہیں جون سے بھی ملک میں ہے، چاہے وہ کینیڈا میں ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ افریقہ میں ہے، چاہے آسٹریلیا میں، کسی بھی ملک میں ہے، وہ سارے واپس آ جائیں گے۔ آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ 1 سال کے اندر یا 6 ماہ کے اندر لا اینڈ آرڈر، ہر مسلمان کے حقوق اس کو مساوی ملیں گے، روزگار ٹھیک ملے گا، گورنمنٹ ظلم نہیں کرے گی، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہم سارے واپس آ جائیں گے۔ جب ہم ادھر رہتے ہوئے 24 گھنٹے میں 24 ٹائم ہم اپنے ملک کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنے دل کو دھڑکتا دیکھتے ہیں، تو صرف مجبوراً رہنا پڑتا ہے ادھر، ورنہ ہم شوق سے نہیں رہتے۔ بہت بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے اتنی زیادہ مصروفیت میں سے ٹائم نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ میں لسنرز کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جامعہ نصرت الاسلام کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اللہ ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔